اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سننے جا رہے ہیں ایک نہایت اہم اور روحانی اعتبار سے گہرائی رکھنے والی آڈیو کتاب نفس مطمئنہ کہ جو مشہور اور معروف عالم دین حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب انسان کی باطنی اصلاح، نفس کی تربیت اور قرب الہی کی راہ میں پیش آنے والے مراحل پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے اس پر معرفت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا حصہ دوم انشاءاللہ کے بیان ہوگا اور درس نمبر بھی دوم ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا اور وہ سب واقعی فاسق اور بدکردار ہیں۔ بدن اور روح کا تعلق۔ نفس کی معرفت یہ ہے کہ پہلے انسان خود اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے تاکہ اس کو اپنی اصلیت کا علم ہو اور اپنی ابتدا کے بارے میں معرفت حاصل ہو جائے، یعنی یہ جان سکے کہ اس کا یہ بدن، یہ گوشت، یہ ہڈیاں، رگ و پے دراصل روح کی کارفرمائی کے ذرائع ہیں، گویا ان کی آفرینش محض روح کی خاطر ہوئی ہے اور بدن کو اس کے تابع بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہو، چنانچہ بدن ہی کے ذریعے ان کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ نفس کے لیے علم و عمل کی تخلیق بھی اس بدن کے ذریعے ممکن ہے۔ اسی بدن کے وسیلے سے وہ جزئیات عالم کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اور اسے فطرت کے قوانین سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اپنے انہی کانوں سے وہ کائنات میں ہر طرف نغموں کے سرور سے آشنا ہوتا اور اپنی اسی ناک کے ذریعے دنیا میں پھیلی ہوئی مشام جاں فضا کی خوشبو کا ادراک کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بدن ہی روح کے ادراکات کا وسیلہ بن جاتا ہے اور جزئیات کا ادراک کرتے کرتے اس کی رسائی کلیات تک ہو جاتی ہے۔ جو کچھ دیکھتا، سنتا اور سونگتا ہے وہ سب اس کے لیے عظمت خداوند کے شواہد بن جاتے ہیں، اور جب اتنی سمجھ آ جاتی ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر، گویا عقل جس طرف رہنمائی کرے اس کے مطابق اس کی زبان بول اٹھتی ہے۔ اسے جس بات کا ادراک ہوتا ہے اور اس کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ خدا کی نعمت ہی تو ہے، اور الحمدللہ کہہ کر اس کی زبان اسے آشکار کر دیتی ہے، غرضے کہ بدن کی حیثیت روح کے لیے وسیلے کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہر کام کو انجام دینے کے لیے وسائل اور ذرائع درکار ہیں، لہٰذا روح جس وقت تک اس کے جسد خاکی میں رہتی ہے اس کو بھی اعمال خیر کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے۔ بس انسان کے ہاتھ پاؤں روح کے لیے یہی کام انجام دیتے ہیں، ورنہ ہاتھ کے بغیر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ کسی گرے ہوئے بوجھ کو اٹھا سکے اور کسی کی مدد کر سکے۔ اسی طرح خیر کا ایک کام یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے مابین مصالحت کرا دی جائے، لیکن زبان نہ ہو تو وہ کس طرح دونوں کے مابین فتنہ اور فساد کی آگ کو الفاظ کے ذریعے بجھا سکتا ہے؟ بس زبان کے بغیر وہ اس کار خیر کو انجام دینے سے قاصر رہے گا۔ انسان کے پاؤں نہ ہوں تو وہ کس طرح مساجد تک پہنچ جائے گا یا عبادت خانوں، مجالس، وعظ و تفسیر میں شریک ہو سکے گا اور معارف الہی سے آگہی حاصل کر سکے گا؟ غرض کہ ہمارا یہ بدن روح کی کار فرمائی کے لیے وسیلے کا کام دیتا ہے۔ علمی اور عملی قوا کا اظہار بدن کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور ان کاموں کی تکمیل بدن ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر بدن اپنا کام چھوڑ دے تو روح کی کمالات بھی ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ بدن ہی کی برکت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے روح کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے اور اس کا مطیع بنا دیا ہے تاکہ وہ بدن کے وسیلے سے اپنے کمالات کا اظہار کر سکے، جس میں انسانی کے ساتھ روح کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ اس پوری کائنات میں قدرت الہی کے آثار و شواہد موجود ہیں، جس سے پروردگار عالم کے بے انتہا ارادہ ازلی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح کہ خداوند کریم اپنے ارادہ مطلق سے جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے وجود بخشتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ روح کو بھی انسان کے جسم کے ساتھ یہی نسبت ہے اور خالق حقیقی نے
ان دونوں میں ایک ایسا تعلق پیدا کر دیا ہے کہ روح جو کوئی ارادہ کرتی ہے تو خانخواہ جسم اسی کے مطابق حرکت پذیر ہوتا ہے، یعنی اپنی قدر خودت بدان و خدائے خودت را بشناس، یعنی کہ اپنی قدر پہچان تاکہ اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو۔ انسانی جسم کی یہ عظیم عمارت کہ جس کے وجود کو خالق ارض و سما نے سینکڑوں قوائے ظاہری اور باطنی پر قدرت بخشی ہے، ان میں سے حواس خمسہ یعنی کہ لامسہ، ذائقہ، باصرہ، سامعہ اور شامسہ کے علاوہ حافظہ اور واہمہ اور مخیلہ، نیز قلب کی کارکردگی، گردوں اور معدے کے وظائف اور نظام ہضم و نظام تنفس وغیرہ یہ سب شامل ہیں، اور بدن میں ان کی ساخت و تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ سب کے سب روح کے اختیار میں دے دیے گئے ہیں۔ جب تم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہو تو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ اپنے پیروں سے کہو کہ چل پڑو، پاؤں خود بخود اٹھتے ہیں اور تم چلنے لگتے ہو۔ اسی طرح ارادہ کرتے ہو کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے تو ہاتھ فوراً ہی جیب میں پہنچ جاتا ہے اور ہاتھ کو یہ کہنے کی نوبت نہیں آتی کہ جیب میں داخل ہو جا۔ پھر آنکھ کا کرشمہ دیکھو کہ جب تم کسی کی طرف نگاہ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہو تو نگاہیں خود بخود اس طرح اٹھ جاتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آنکھ کو ایسا کرنے کے لیے کہنا پڑے۔ بس سارے کے سارے اعضاء جسم میں روح کی مشیت و ارادے کی جس طرح کار فرمائی ہے وہ اس عالم موجودات میں ارادہ الہی کے نفوذ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا نے اپنی کتاب الشفا میں قوت کشش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ مقناطیس کی ایک معمولی سوئی کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے وزن کو اٹھا لیتی ہے، حالانکہ تعجب تو اس پر ہونا چاہیے کہ خود تمہارے بدن کے اندر تمہاری روح کس طرح جذب ہو چکی ہے اور تمہارے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ روح یا نفس ناطقہ کا یہ کمال ہے کہ محض اس کی قوت ارادی کی بدولت انسان 50-60 کلو وزن تک اٹھا لیتا ہے۔ کیا اس پہ تعجب نہیں کہ خداوند عالم نے اس روح کو اتنی طاقت عطا فرمائی؟ جب یہ روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کی لاش کو 4 آدمی کندھوں پر مشکل سے اٹھاتے ہیں، لیکن زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس روح کو دیکھو کہ وہ کس طرح اس بھاری بھرکم جسم کو کتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا تکلف کے لیے پھرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دوڑتی ہے، اچھلتی کودتی ہے۔ کیا روح کا یہ کمال خدائے حکیم و دانا اور قادر مطلق کا ثبوت نہیں؟ پھر تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہو اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس جسم کو میرے لیے مسخر کیا۔ بس چاہیے کہ پہلے اپنی روح مجرد اور نفس ناطقہ کی ذات اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو سکے۔ بعض جاہلوں کا کہنا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس پر کیسے یقین کر لیں؟ اسی طرح معوین کہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں گوشت اور پوست کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا، بس نفس یا روح کے وجود کو کس طرح مان لیا جائے۔ عین اسی طرز استدلال کو بنیاد بنا کر کم عقل اور کافر لوگ صانع حقیقی یعنی حق تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں کہ جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر ہم کس طرح ایمان لے کر آئیں۔ اس قسم کی طفلانہ باتیں بے شعوری کا نتیجہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جسے آنکھوں کے ذریعے دیکھنا ممکن نہیں اس سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا ادراک حس کے ذریعے ممکن نہ ہو تو یہ حس کا نقص ہے یا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہی موجود نہیں؟ بے شمار اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی لطافت کے باعث آنکھ ان کو دیکھنے سے قاصر ہے، حالانکہ وہ موجود ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ ہوا کے وجود سے انکار کر سکے؟ اگر ہوا نہ ہو تو کون زندہ رہ سکتا ہے؟ ہوا کے بغیر ہر جاندار دم گھٹ کے ہلاک ہو جائے گا، لیکن تمہاری آنکھ کیا ہوا کو دیکھ سکتی ہے؟ حالانکہ علوم طبیعیات کی روح سے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ ہوا کئی عناصر کا آمیزہ ہے کہ جس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن شامل ہیں۔ تم نہ تو ان عناصر کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو اور نہ ان بجلی کے تاروں میں سب کو علم ہے کہ برق دوڑتی رہتی ہے۔ کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو اور کیا اس سے انکار کر سکتے ہو؟ اس بنا پر کہ تمہاری آنکھ اس کو دیکھنے پر قادر نہیں۔
سارے موجودات عالم میں لطیف ترین شے عقل ہے۔ کسی کو بے عقل کہا جائے تو وہ برا مانتا ہے، لیکن یہ عقل کہاں ہے؟ کس طرح اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ حالانکہ سب کو اس کا یقین ہے کہ عقل موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معلول علت سے پتہ چلتا ہے اور آثار کے ذریعے مؤثر کا۔ کسی راستے پہ اگر سائیکل کے ٹائر یا انسان کے پیروں کے نشان ہو تو تم سمجھ لیتے ہو کہ اس راستے پر سائیکل یا پھر انسان کا گزر ہوا ہے۔ تمہارا نفس ایک مستقل وجود رکھتا ہے، منور اور افعال کی، جس کی بقا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کی تابع ہے۔ قرآن مجید میں روح کے بارے میں ارشاد ہوا ہے وہ بدن سے علیحدہ چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد ہم دوسری مرتبہ تخلیق کرتے ہیں، یعنی انسان کی تخلیق پہلے تو نطفے سے ہوتی ہے، پھر وہ علقہ یا جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، بعد ازاں مضغہ گوشت یا لوتھڑا بن جاتا ہے اور آخر میں پورے بدن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب اس کی دوبارہ تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں روح داخل ہوتی ہے۔ روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن تو خاک کا پیوند ہو جاتا ہے۔ گوشت و پوست کا نام روح نہیں۔ گوشت پوست تو مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے، اس میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا تجھے چاہیے کہ بدن کی اتنی فکر نہ کر، اصل فکر روح کی کرنی چاہیے، کیونکہ تیرا حقیقی وجود تو روح سے وابستہ ہے، بلکہ روح ہی اصل وجود ہے۔ یہ بدن تو روح کی سواری ہے کہ جسے وہ وسیلے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بقائے روح کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے انہیں رزق ملتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ گویا ہوتا یہ ہے کہ روح اپنے مرکب یعنی سواری کو چھوڑ کر پیادہ اور مجرد شکل اختیار کر لیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تشریح کے مطابق قفس میں گرفتار شدہ یہ پرندہ قفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قفس یعنی بدن تو زیر خاک چلا گیا اور دفن۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ اس کی خودی محض گوشت اور پوست نہیں، اور یہ کہ وہ صرف ایک حیوان نہیں بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے، جس کی بقا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے، اور وہی روح ہے اور بدن کہ جو اس کے زیر تصرف ہے۔ بس ہر طرف روح ہی کی کار فرمائی ہے۔ روح کی یہ کار فرمائی کہ جس کی یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے اس میں ودیت کی ہے، خدا کی قدرت اور اس کی کار فرمائی کی مظہر ہے۔ انسان کے بدن میں قدرت الہی کے ظہور کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا ارادہ ہمارے جسمانی حرکات پر نافذ العمل رہتا ہے، گویا ہر شے میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے، یعنی کوئی بھی شخص کوئی سا کام کرے اس میں اس کے حکم اور مشیت کو دخل ہوتا ہے۔ تیرا یہ بدن تیری تخلیق نہیں، لیکن اس میں پھر بھی تیرا عمل دخل ہوتا ہے، اور عالم موجودات تو خدا ہی کی مخلوق ہے، لہٰذا اس میں حکم خداوندی کا نفوذ کیسے نہ ہو۔ خدائے واحد کی ذات اقدس کے ارادے کی اطاعت کائنات کا ایک ایک ذرہ بدرجہ اتم کرتا رہتا ہے، اور ہر آن معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم، نیز متصل کو منفصل اور منفصل کو متصل کرتا رہتا ہے۔ بدن میں روح کی کار فرمائی کی مزید وضاحت کے لیے ہم مختلف مثالوں کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ روح اور بدن دو باہم مختلف چیزیں ہیں، یعنی روح کا اپنے وجود الگ ہے اور بدن اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔ ہم یہ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آنکھوں اور کانوں یا ہمارے حواس کے ذریعے روح کا ادراک ممکن نہیں، کہ جو اپنے وجود میں انتہائی لطیف شے ہے، تاہم اس کے اثرات سے پتہ چلا لینا کا ممکن ہے۔ بدن میں روح کے اثرات ہی ہمارے ادراکات ہوتے ہیں۔ مثلاً تم راستے سے جا رہے ہو اور یکا یک تمہارے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جاتی ہے یا پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو فوراً ہی واقف ہو جاتے ہو۔ اسی طرح جسم کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آئے، روح کو فوری اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے روح کے علم کی بدن کے تعلق سے۔ تمہارے اپنے علم کا گویا یہی ذریعہ ہے جو تمہارے جسم کے ساتھ کسی حادثے کے بارے میں تم کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کہ جو تمہاری روح اور بدن ہر دو کا خالق ہے،
کائنات کا کوئی واقعہ ہو بدرجائے اتم و اکمل اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ نیز کائنات کے کسی گوشے میں بھی کوئی حادثہ رونما ہوا اس کے اذن اور مشیت کا دخل ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ روح مادی نہیں، لیکن انسان کے حافظے کی قوت پر غور کرو کہ اوائل عمر ہی سے وہ کچھ دیکھتا اور سنتا ہے یا محسوس کرتا ہے وہ اس کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اسی کو حافظہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں جتنی باتیں کہیں اور سنی یا جتنی چیزیں دیکھی ہیں ان کا شمار کرے تو سچی بات یہ ہے کہ اسے سرسام کا مرض لاحق ہو جائے، حتیٰ کہ تم اپنی ایک گھونٹ میں کی ہوئی گفتگو کو سپرد قرطاس کرنا چاہو تو کتنے صفحات بڑھ جائیں۔ اندازہ کرو کہ زندگی کی باتوں کو جو تم نے سنی ہوں یا زبان سے کہی ہوں قلم بند کرنے کے لیے کتنی جلدیں درکار ہوں گی، وہ کتنی جگہ گھیریں گی۔ کیا یہ بات باعث حیرت نہیں کہ یہ سب کچھ تمہارا حافظ بلا تکلف محفوظ کر لیتا ہے؟ انسان کا یہ نفس ناطقہ بھی ایک عجیب شے ہے کہ اس کے متعدد ادراکات کے مابین باہم کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کل میں نے کس شخص سے ملاقات کی تھی، اس کا جواب پانے کے لیے لا محالہ آپ کو اپنے ذہن کے خزانچی اور محافظ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ کا محافظ کہ جو آپ کی یادوں کا محافظ اور یادوں کے سرمائے کا خزانہ دار ہے، وہ فوری جستجو شروع کر دیتا ہے اور کھوج لگا کر آپ کے سوال کا جواب مہیا کر دیتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ کسی کا حافظہ قوی ہوتا ہے، کسی کا کمزور۔ اسی طرح ہر شخص میں بھول جانے کا رجحان بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ بعض لوگ جلد ہی کسی بات کو فراموش کر دیتے ہیں اور بعض لوگوں کے حافظے میں وہی بات دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ نفس کی وسعت اس قدر حیران کن ہے کہ اس میں بے شمار محسوسات تہ بتہ جمع ہوتے جاتے ہیں اور طرفہ یہ کہ مادی طور پر یہ جگہ بھی نہیں گھیرتے۔ کیا اس بات کی روشن دلیل نہیں کہ انسان محض مادی جسم کا نام نہیں؟ اس مفہوم کی وضاحت کے لیے میں دو حکایتیں بطور مثال پیش کرتی ہوں۔ ان حکایتوں سے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ روح کی شناخت کیا ہے اور بدن میں اس کی کارفرمائی اور قدرت نافعہ کس حد تک حاوی ہے، اور یہ کہ وہ بدن پر حکمران ہے نہ کہ بدن اس پہ حکمران۔ کہتے ہیں کہ سلطان خوارزم شاہ کو فالج کا عارضہ ہو گیا۔ متعدد طبیب علاج کرتے کرتے عاجز آ چکے تھے، لیکن اس کا مرض جو کا تو برقرار رہا۔ اس دور کے مسلمہ طبیب حکیم محمد بن زکی بادشاہ نے انہیں بلوا بھیجا۔ حکیم رازی جب پہنچے تو اس وقت جو دوا یہ استعمال کی جا رہی تھی وہ ان کے سامنے پیش کی گئی۔ رازی نے بھی اپنی سی دوائیں تجویز کر کے علاج شروع کر دیا، لیکن بادشاہ کے مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ طبیب رازی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مرض کا علاج عام دواؤں سے ممکن نہیں، اور اس کا صحیح علاج نفسیاتی طریقے سے کیا جائے تو کارگر ہو سکے گا۔ رازی بڑے دانا حکیم اور طبیب تھے۔ انہوں نے نفسیاتی علاج شروع کر دیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہا، پہلے میرے لیے جاں بخشی اور امان کی خاطر ایک حکم لکھ دیں کہ آپ کے علاج کی خاطر میں جو کچھ بھی کروں اور اس پر میری گرفت نہ ہوگی اور میری جان بخشی ہوگی۔ بادشاہ نے یہ امان نامہ لکھ دیا تو رازی نے ایک گرم حمام تیار کرانے کا حکم دیا کہ جس کا درجہ حرارت طبیب رازی کے اختیار پر ہو۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ حمام کو خوب گرم رکھا جاتا تھا اور ہوا کے گزرنے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو ننگ دھڑنگ حالت میں حمام کے بیچوں بیچ گرم گرم پتھروں پر بٹھا دیا گیا اور اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ نیز پانی کی حرارت بھی خوب تیز رکھنے کے لیے مناسب اہتمام کر دیا گیا۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد اندر اس روح فرسا گرمی میں بادشاہ کے جوڑ جوڑ کھل گئے اور ہڈیاں تک جلنے لگی، اور وہاں وہ یکو تنہا تھا اور مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس حالت میں طبیب رازی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے حمام میں داخل ہوا اور انتہائی فحش اور نازیبا گالیاں بکتے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بادشاہ، میں نے یہ سب کھیل اس لیے کھیلا تھا کہ تجھے تنہا اور نہتا پا کر مار ڈالوں، کیونکہ تو نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ اب اس تلوار سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اور یہ کہہ کے بادشاہ پہ حملہ کر دیا۔ خوارزم شاہ پر موت کا جو خوف طاری ہوا، وہ دہشت کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور حمام کے تالاب میں چھلانگیں لگا دیں تاکہ رازی کے ہاتھ نہ آ سکے۔
ایک فالج زدہ شخص کہ جو عام روایتی دوائیوں سے صحت یاب نہ ہو سکتا تھا، اس کی شفا دراصل روح کے علاج میں مضمر تھی۔ چنانچہ اس نفسیاتی علاج سے اس کے اعضاء خود بخود حرکت پذیر ہو گئے اور خوف اور دہشت نے اس کے قوا کو بیدار کر دیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فالج کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ کے تالاب میں چھلانگ لگاتے ہی طبیب راضی وہاں سے رفو چکر ہو گئے اور باہر آ کر گھوڑے پہ سوار یہ جا وہ جا نظروں سے اوجھل۔ خوارزم شاہ نے باہر آ کر لباس زیبتن کیا اور زکریہ راضی کو پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کو بتایا گیا کہ وہ تو فرار ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو تلاش کر کے میرے حضور لے آؤ تاکہ انہیں انعام میں خلعت عطا کروں۔ لوگوں نے تلاش کر کے راضی کا پتہ چلا لیا، لیکن راضی نے کہا کہ خلعت سے ہاتھ دھوتا ہوں، مجھے تو ڈر ہے کہ میں نے جو فحش گالیاں اور نازیبا کلمات بادشاہ کی شان میں کہے تھے اس سے بادشاہ ناراض ہوگا اور کہیں اس کی سزا بھگتنی نہ پڑے۔ اس حکایت کو بیان کرنے سے میری غرض روح یا نفس کی قدرت کو اجاگر کرنا تھا۔ واہمہ اور مخلیہ کی قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ سارے بدن پر اس کی فعالیت حاوی رہتی ہے۔ اس کی فعالیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بدن پر دوسرے تمام اثرا خواہ دواؤں کی ہی ہوں یہ کسی اور طرح کہ ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے معکوس اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے صحت مند تندرست آدمی کو نفسیاتی تلقین بیمار بنا دے گی اور اعتدال و توازن کے بگاڑ کا سبب بن جائے گی۔ کہتے ہیں 2 ملزموں کو جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا دی گئی۔ اس سزا پر عمل کرنے کا جو طریقہ تجویز کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور دوسرے مجرم کو اس کے سامنے اس طرح بٹھایا گیا کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ جس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اسے ایک نشتر چبھو کر زخمی کر دیا گیا۔ زخم سے خون بہتا رہا یہاں تک کہ جسم کا سارا خون خارج ہو گیا اور 2-3 گھنٹوں کے اندر وہ چل بسا۔ دوسرا مجرم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی گئی اور نشتر جسم میں چبھونے کے بجائے اس طرح لہرایا گیا کہ وہ بدن کو چھوتا رہے اور مجرم کو یہ محسوس ہو کہ اب اس کی باری آنے والی ہے۔ وہ چونکہ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ چکا تھا اس لیے اس نے اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کا بھی کام تمام ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب اس کے جسم میں نشتر چبو دیا گیا تو بمشکل 5-10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ جگہ سے گر پڑا اور راہ عدم لی۔ نفسیاتی تلقین کے مؤثر ہونے کو اب جدید دور کے طلباء بھی اہمیت دینے لگے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگے تو خواب ایسے ہی دیکھے گا گویا وہ بیمار ہے۔ اسی طرح صحت اور تندرستی کے بارے میں بھی تلقین مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو سانپ کاٹ لے اور جب تک اس کو معلوم نہ ہو کہ سانپ نے اس کو ڈسا ہے اس کے بہتر ہونے کی امید باقی رہتی ہے، اور جب اس کو علم ہو جائے تو سانپ کے زہر کا علاج قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سانپ کے ڈسنے کا خوف اور دہشت ہی اس کے دوران خون کو متاثر کر دیتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک پہنچ جاتا ہے اور اپنا اثر کر جاتا ہے۔ ہم اور آپ محض بدن یا جسم نہیں ہیں، یہ جسم تو ہمارے لیے سواری کا کام دیتا ہے اور ہماری حقیقت کوئی ایسی شے نہیں کہ جو بظاہر دکھائی دے، کیونکہ وہ مادی نہیں۔ ہاں اس کے اثرات سے وہ پہچانی جا سکتی ہے۔ اس کا اثر ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے۔ روح کی جو کار فرمائی ہمارے اجسام میں ہے اس کا یہ کرشمہ ہے کہ ہم حافظ کی قوت کے مالک ہیں، اور حافظ روح کے تجرد اور اس کی بقا، روح کی تجرید اور اس کی قدرت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جسم کے اندر دوسرے افعال اس کی کار فرمائی میں مانے نہیں ہوتے۔ جب لقمہ منہ میں پہنچتا ہے تو اس کی مٹھاس کا ادراک روح کو ہوتا ہے، دانت اس کو چباتے ہیں تو ذائقے کا ادراک بھی روح کو ہوتا ہے۔ تم باتیں بھی کرتے ہو اور اسی حالت میں تمہاری آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، کان اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دانت بھی چبانے کا کام جاری رکھتے ہیں اور تم غذائی لذت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہو، باتیں بھی کیے جا رہے ہو، اور ممکن ہے کہ اس دوران اپنے حافظے کی مدد سے تم سوچنے اور کسی بات کے متعلق فکر کرنے میں بھی مشغول ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر غذا ہی کے بارے میں کہ یہ خوراک تم کھا رہے ہو بہتر ہے یا وہ غذا کہ جو تم نے پہلے کھائی تھی، پھر یہ کہ اس غذا کے خواص کیا ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
تمہارا بدن اپنے فرائض کی انجام دہی میں برابر منہمک ہے، اس کی حصے لامسہ اپنا کام جاری رکھتی ہے، دل کے کام کی بجا آوری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تمہارا نظام تنفس بھی کام کر رہا ہوتا ہے، قوائے باطنی اور نظام ہضم بھی اپنے اپنے فرائض میں مشغول ہیں۔ حکمت الہی نے ہماری ضروریات کی پیش نظر سانس لینے کے دو متبادل راستے مہیا کر دیے ہیں، یعنی حلق کے راستے سانس لینا مشکل ہو اور منہ میں کھانے کا لقمہ موجود ہو تو ناک کے دو سوراخ تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ گویا نظام تنفس کو ایک فاضل پر زہ یا ریزو روبی فراہم کیا گیا ہے۔ اس طرح کھانے کا لقمہ منہ سے باہر نکالے بغیر سانس لینے میں کوئی بھی دشواری نہیں پیش آتی۔ نیز ناک کے دو سوراخ رکھنے میں بھی یہ حکمت کار فرما ہے کہ اگر سردی نزلے کے باعث ایک بند ہو جائے تو متبادل سوراخ موجود ہو کہ جس سے سانس لینا ممکن ہو۔ اسی طرح سونے میں جبکہ منہ بند رہتا ہے، ناک ہی تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر ناک کے دونوں سوراخ کسی بھی عارضے کے باعث بند ہو جائیں تو پھر منہ کے راستے تنفس کا عمل جاری رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی جسمانی ساخت اس طرح کی گئی ہے کہ ایک وقت میں جسمانی نظام کے سینکڑوں کام ایک ساتھ جاری رہتے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی کی حکمت بالغہ ہے تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ اہل بیت علیہم السلام کی مناجات اور دعائیں کہ جو ہم تک پہنچتی ہیں حکمت سے بھرپور ہیں اور حقائق کا خزانہ ہے تاکہ ہم ان کی برکات سے معارف تک رسائی حاصل کر سکیں اور خدا کو پہچان سکیں۔ منجملہ جوشن کبیر نے بھی یہ دعا نقل کی ہے کہ جس کو توبہ کے ساتھ ہمیشہ ورد کرنا چاہیے، بالخصوص ماہ رمضان المبارک اور شب قدر کے موقع پر اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ اس مناجات کا ایک جملہ محض یاد دلانے کی خاطر درج کرتا ہوں۔ یا من فی الممات قدرتہ، جو شخص بھی خدا کی قدرت کو سمجھنا چاہتا ہے اسے اپنی موت کو بھولنا نہیں چاہیے بلکہ ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو مرتے وقت لازمی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خدائی قدرت کیا ہے۔ یہی انسان کہ جو کسی وقت 20 کلو وزن تک بے کھٹکے اٹھا لیا کرتا تھا اور تقریر کرنے آتا تھا تو اس کی زبان ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے رکتی نہیں تھی، لیکن جب موت پر اس کے سر پر منڈلاتی ہے اور چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرے تو ناتوانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ وہ ہاتھ کے جو مظلوموں پر اٹھتے تھے اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ منہ پر مکھی یا مچھر بیٹھ جائے تو ہاتھوں میں اتنی سکت بھی نہیں کہ اسے اڑا سکے۔ گویا ہاتھ اس کا کہنا نہیں مانتے اور زبان اسکار رفتہ ہو چکی ہے، اور وہ پاؤں کہ جو ارادہ کرتے ہی حرکت میں آ جاتے تھے اب ساتھ نہیں دیتے۔ غرض کہ کوئی عضو بدن اب اس کے حکم کے تابع نہیں رہا، وہ صرف آرزو کر کے رہ جاتا ہے کہ کوئی تو اس کا کہا مان لے، لیکن کسی پر اس کی قدرت نہیں۔ مرتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو قدرت اور طاقت حاصل تھی وہ پرایا مال تھا۔ اب بوقت مرگ یہ معلوم ہوا کہ یہ قدرت اور طاقت خدا کی دی ہوئی تھی، اور اب تک وہ جس زام میں مبتلا تھا وہ محض خود فریبی اور دھوکہ تھا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مال و زر یا حکومت و سلطنت مل جائے تو غرور و تکبر سے کام نہ لے، کیونکہ تخت سلطنت یا حکومت کی کرسی انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کا اپنا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا وزیر ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بہلول تنہا قبروں کے درمیان بیٹھا بوسیدہ ہڈیوں کو ادھر ادھر پھینک رہا ہے۔ وزیر نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، چاہتا ہوں کہ مردوں کو الگ الگ کروں، یعنی رئیسوں کو ان کی رعایا سے اور وزیروں کو ان کے ماتحت حاکموں سے علیحدہ کر دوں۔ ویسے تو ایک کا سر اور دوسرے کا سر ایک سے ہیں، قبر میں پہنچ کر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ گویا ان الفاظ سے وزیر کو پند و نصیحت کرنا مقصود تھی۔ باب نمبر 7، سورہ مبارکہ فصلت، آیت نمبر 53۔ ہم عنقریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھلائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے، اور کیا پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شے کا گواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، انسان کی آنکھ تو خدا کے دیدار کی اہل نہیں، اور چونکہ دیکھنے سے قاصر رہتی ہے اس لیے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیتی ہے
کیونکہ انسانی آنکھ جسم کے ساتھ مربوط ہے، اور جسم کا حال یہ ہے کہ وہ کثیف بھی ہے اور اس کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ گویا ہماری آنکھ انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے کہ جن کا سایہ ہو اور جسم رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ انتہائی لطیف ہے، لہٰذا اس کے دیدار پر وہ قادر نہیں۔ اس بیان کو پوری طرح عقل کی گرفت میں لانے کے لیے تم اپنے نفس پہ غور کرو۔ کیا کوئی شخص خود اپنے نفس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے؟ بجز اس کے کہ وہ مریض ہو یا سو فسطائی خیالات کا حامل ہو۔ حالانکہ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نفس کا وجود ہے، لیکن کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ تم تو صرف اپنے جسم ہی کو دیکھنے کے اہل ہو، اور تمہارا بدن یا جسم تو محض ایک سواری ہے، اور اس پر حکمرانی کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا جس کو کمال کی معرفت بھی ہے، جسم سے منزہ اور مجرد شے ہے، اس کا جسم نہیں۔ اسی لیے ان ظاہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی ممکن نہیں۔ اس طرح اس نفس کی خالق کہ جو ہستی ہے یعنی خدا، تو اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح نفس کی پہچان اس کے آثار اور نشانیوں سے ہوتی ہے، اسی طرح خلاق عالم کی معرفت بھی اس کی صناعی اور اس کے کمال قدرت کے نمونوں کو دیکھ کر ہی ممکن ہے۔ اس کی تخلیق کے جو آثار اور شواہد کائنات میں ہر طرف پائے جاتے ہیں، انہی سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور اس کا یقین ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس میں انسانی کے اندر روح اور نفس کی کار فرمائی کا ثبوت ہماری حرکات و سکنات، تکلم اور اس طرح جسم کے دوسرے افعال و کارکردگی ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اگر روح اور نفس موجود نہ ہو تو یہ جسم خاکی محض جامد ہستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی آیات اور نشانیاں تو پوری کائنات میں موجود ہیں، اور سب کی ہستی اس کے علم اور اس کی قدرت و حکمت پر شاہد ہے۔ بس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کی تشریح کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جسم تو مکان اور جگہ کا محتاج ہے، اور اس کے اندر جس کا قبضہ ہے یعنی نفس، وہ مکان اور جگہ سے بے نیاز ہے۔ خداوند عالم بھی مکان کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ لا مکان ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ عرش پر، آسمان پر، اوپر یا نیچے؟ یہ سب کچھ محض ظن و گمان اور قیاس ہوگا اگر ایسا خیال کریں۔ بس ثابت ہوا کہ جسم تو مکان کا محتاج ہے، اور اس کا خالق مکان سے بے نیاز ہے، یعنی مجرد شے کو مکان کی حاجت نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، عین العین فلا یقال لہ العین، کیونکہ وہ تو مکان آفرین اور مکان کا خالق ہے، اس لیے اس کے ساتھ مکان کوئی نسبت نہیں رکھتا، اور مکان سے اسے دلچسپی نہیں۔ ارض و سما بھی اسی نے پیدا کیے، لہٰذا آسمان و زمین کو اس کا مکان کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اسی نے عرش کی تخلیق کی ہے، پس یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرش کو اپنا مکان بنائے ہوئے ہے؟ اپنی اس بات کا ثبوت کہ خدا لامکان ہے خود ہماری اپنی جانوں کے اندر موجود ہے۔ ہماری جان اس کی شہادت بھی دے رہی ہے، اور اس طرح ہمارے اپنے جسموں کے اندر جاری و ساری ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری جان کہاں ہے، تو اس کا جواب ہے، سر سے پاؤں کی انگلیوں تک جہاں بھی چاہو محسوس کر سکتے ہو کہ تمہاری جان یہی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، نیز یہ کہنا بھی غلط ہے کہ تمہاری جان جسم کے کسی حصے میں بھی موجود نہیں، کیونکہ یہ بے معنی بات ہوگی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بدن ہی روح ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس یا روح بدن سے الگ کوئی چیز ہے۔ خدا وہ ہے کہ جو مکان تو نہیں رکھتا، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو اس سے خالی ہو اور وہاں موجود نہ ہو۔ چنانچہ ہماری جان ہماری ذات سے الگ نہیں، وہ اپنی اصل میں مجرد تو ہے، لیکن پورے بدن پر محیط ہے، بظاہر بھی اور بباطن بھی۔ وہ سارے جسم کو اپنے تصرف میں لیے ہوئے، ایسا نہیں کہ جسم کے کسی خاص مقام پر اس کا وجود ہو، وہ تو جسم کے ہر حصے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے اور اس میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ وہ مکان سے بے نیاز تو ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے، اس کا سایہ تک نہیں ہوتا، پھر بھی جسم کا کوئی حصہ اس سے خالی نہیں۔ اللہ انہ بکل شیء محیط، اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تاہم اس کے لیے مکان یا جگہ گھیرنے کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنی ہی جان پہ غور کرو تو تم پر روشن ہو جائے گا
کہ وہ کسی مکان اور محل میں مقیم نہیں، وہ تو تمہارے جسم میں سر تپاؤ موجود ہے، اور اگر یہ بات نہ ہو تو تمہارا جسم یا تو مفلوج ہو جائے گا یا مردہ، کیونکہ اس میں جان باقی نہ رہتی۔ پس مکان یعنی بدن کا نام روح نہیں، لیکن روح بدن سے جدا بھی نہیں۔ کائنات کی کوئی شے اور موجودات عالم میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا وہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی جگہ اور کوئی شے خدا کے وجود سے خالی نہیں۔ تم جدھر بھی جاؤ وہاں خدا ہے، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کا کوئی مکان نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے بدن تمہارے جسم کے اندر ہے۔ پس متذکرہ بالا وجوہ کی بنا پر یہ ثابت ہو گیا کہ نفس انسانی کا صرف اس کے آثار اور کارفرمائیوں ہی سے پتہ چل سکتا ہے، ورنہ اس کی حقیقت تک پہنچنا محال ہے، اور آج تک کسی شخص کی رسائی اس کی حقیقت تک نہ ہو سکی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ اور پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ آخر آدمی کی جان ہے کیا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہنوز نفس کی حقیقت سے کوئی باخبر ہو سکا ہے۔ محض اس کی کار فرمائیوں سے اس کا علم ہو جاتا ہے کہ تمہارے بدن کے اندر اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا کچھ رونما ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذات الوحی کا علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اے آدم خاکی، جبکہ تو اپنی ہی ذات اور اپنے آپ کو پہچاننے کی قدرت نہیں رکھتا، پھر کیسے چاہتا ہے کہ خدا کی ذات کی معرفت تجھ کو حاصل ہو اور اس کی حقیقت کا احاطہ کر سکے؟ حتیٰ کہ مخلوقات الہی کی ایک مخلوق ملک الموت یعنی عزرائیل ہی کے کام تک سے تو واقف نہیں ہو سکتا کہ وہ کس طرح تیری روح قبض کرتا ہے، وہ کس طرف سے آتا ہے، کس طرف سے تیری جان نکالتا ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات عزرائیل سے دریافت فرمایا کہ تم ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی جان کیسے نکالتے ہو، جبکہ ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں؟ عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ پورا کرو ارض میرے لیے ایک دسترخوان بنا دیا ہے، اور آنے واحد میں موجودات عالم کی روح قبض کرنے پر مجھے قادر کر دیا ہے۔ یہاں پر جو میں نے شروع میں پڑھا، یہ طاقت بخشی ہے کہ پورا کرۂ ارض حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے دسترخوان ہے، اور وہ آنے واحد میں تمام موجودات عالم کی روح قبض کرنے کے قادر ہیں۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ذات الہی کے بارے میں ظن و گمان بھی حرام ہے، کیونکہ اس کا ادراک محال اور ناممکن ہے، اور ہمارے لیے سوائے حیرت کے چارہ نہیں۔ یہ مخلوقات کی حیطہ و اختیار میں نہیں کہ وہ خالق کا احاطہ کر سکے۔ اس کی قدرت اور کمالات اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر، یعنی اس کے وجود پر ایمان کے راستے کی جانب اور اس کی حقیقت تک رسائی کا خواہاں ہو۔ وحدت اپنے فاعل کی وحدت پر دلالت کرتی ہے کہ اس پورے کارخانہ ہستی پر حکمرانی اور اس کا نظام ایک ہی مقتدر ذات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لاکھوں مخلوقات کی تقدیر بدلنے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بس اس طرح روح بھی سینکڑوں کام انجام دیتی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور روح کی یہ وحدت اپنے اظہار کے تمام طریقوں سے اس جہاں ہستی میں خداوند قدوس کی وحدت ہی کا پتہ دیتی ہے کہ اس کارخانہ عالم کے انتظام کو چلانے والی اور سارے امور کی مدبر کون سی ذات ہے۔ جائے کہ فرمایا یدبر الامر، لہٰذا ہر چھوٹا اور بڑا کام جزوی ہو کہ کلی اسی کی قدرت میں ہے۔ جس طرح تمہارا جسم کہ اس کا ایک ایک موئے بدن اور ایک ایک عضو تمہارے روح کی زیر فرمان ہے۔ مثلاً تمہارے فلاں دانت میں درد ہے، تمہارے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، تمہیں فوری اس کا احساس ہو جاتا ہے اور تم اس دانت کے علاج کی تدبیر کرتے ہو یا اس کانٹے کو نکال باہر پھینکتے ہو۔ جس طرح ایک ہی روح جسم انسانی کے مدبر کی حیثیت میں سینکڑوں کام انجام دیتا ہے، اسی طرح موجودات عالم کا مدبر بھی اپنی بے انتہا قدرتوں اور کمالات کے ساتھ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہوا کہ ہر آدمی کے نفس کی حقیقت سے شناسائی تو ممکن نہیں، جائے کہ ذات خداوندی کی حقیقت کا عرفان ہو سکے۔ ہم صرف
اس کی قدرت اور کبریائی کے کمالات دیکھ کر ہی اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، گویا خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، صرف اس کے کاموں کو دیکھتے اور انہی کو دیکھ کر اپنے اپنے علم و صلاحیت کے مطابق اس کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ اس طرح جیسے کہ تم اپنی جان یا روح کو تو نہیں دیکھ سکتے، تاہم اس کے کاموں پر تمہاری نظر ہوتی ہے۔ روح کے افعال کی ایک قسم وہ ہے کہ جو تمہارے جسم کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور ان افعال کی دوسری قسم بھی ہے کہ جنہیں وہ بدن کے واسطے کے بغیر اور اس سے جدا رہ کر بھی انجام دیتی ہے۔ جن کاموں کا بدن سے تعلق ہے، اس میں تمہارے حواس لامسہ، باصرہ، سامعہ، شامہ اور ذائقہ شامل ہیں۔ ہاضمے کے نظام کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ جان نکل جائے اور چراغ روشن بجھ جائے تو پھر تمہاری آنکھیں بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، حالانکہ تمہاری آنکھیں اور سر اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح جسم سے جان نکل جائے تو تمہارے حواس جواب دے دیتے ہیں، حالانکہ سارے اعضاء موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ موت ہماری زندگی اور روح کی کارکردگی پر شاہد ہے۔ بدن کی یہ صلاحیت کہ سر اپنی جگہ تو موجود ہے، لیکن تھوڑی دیر قبل ہی تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں اور اب دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ تمہارے کان جو سننے کی طاقت تو رکھتے تھے، اب اس کے اہل نہیں رہے، تو پتہ یہ چلا کہ دیکھنے کی صلاحیت آنکھ اور کان کی اپنی نہیں تھی۔ اس طرح گویائی بھی زبان کی صلاحیت نہیں کہ جو زبان موت سے پہلے تھی وہی باقی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے، کیونکہ گویائی تو تمہاری روح کے ساتھ قائم تھی۔ انسانی جسم کے اندر جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ سب روح اور جان کے وجود پر شاہد ہے، ہر چند کے اس کی حقیقت اور نہ اس بات کا عرفان ہمیں حاصل ہے کہ وہ وجود کے کس مرتبے کی حاصل ہے۔ وہ جسم کے مقابلے میں مجرد تو ہے، لیکن یہ عجیب طرح کا وجود ہے، گویا ایک چراغ ہے جس سے بدن کو روشنی ملتی رہتی ہے اور جسم کے سارے افعال وظائف انجام پاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ بدن سے جدا ہو جائے تو یہی بدن ایک پتھر اور سوکھی لکڑی کے مابین فرق کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ان افعال کے بارے میں تھا کہ جنہیں روح بدن کے ذریعے سے انجام دیتی ہے، لیکن اس کی کار فرمائی کی ایک اور قسم وہ ہے کہ جس میں بدن کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قومی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات سے استفادے کا حاصل ہے کہ امام موصوف نے کس طرح استدلال کے ذریعے روح کا مجرد ہونا ثابت کر کے اور ہندوستان کے ایک شخص کو قائل کر دیا تھا۔ مادہ پرست بزعم خود یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان محض گوشت اور پوست کا نام ہے، درحالہ کہ الہیات کی روح سے یہ گوشت و پوست اور یہ بدن روح کے وسائل ہیں جن سے وہ کام لیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ہندی نژاد کے سامنے چند مثالیں بیان فرمائی تھیں، جن میں سے ایک یہ ہے: کیا کبھی تو نے دیکھا کہ خواب میں تم رو رہے ہو یا ہنس رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، خواب میں کبھی خوفناک یا خوبصورت چہرے دیکھے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا، بکثرت۔ تو آپ نے دریافت کیا، کیا خواب میں تم نے کبھی لذیذ غذا کھائی ہے جس کی خوشبو تم نے زندگی بھر نہیں سونگھی ہو؟ اس کا جواب وہی تھا کہ جی ہاں، بسا اوقات ایسا ہوا۔ امام نے فرمایا کہ بہت خوب، لیکن کبھی تم نے اس پہ غور کیا کہ وہ کون ہے کہ جو روتا ہے، ہنستا ہے؟ خوبصورت خوفناک صورتیں کس کو دکھائی دیتی ہیں جن سے تم مسرور یا مغزون ہوتے ہو؟ یا کس کی شخصیت ہے کہ جو لذت بخش غذاؤں سے لطف اندوز ہوتی ہے؟ کیا یہ تمہارا جسم ہے کہ جس کا ایک ٹکڑا الگ ہو کر آنکھ یا زبان یا منہ بن جاتا ہے؟ اس ہندی نژاد نے یہ سب سن کر ایک طفلانہ بات کہہ دی کہ خواب تو پریشان خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے اور سراب سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آدمی جب بیدار ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے اثرات باقی نہیں رہتے۔ تو امام نے جواب دیا، کیا تم نے کبھی خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر بیدار ہونے کے بعد تم نے احتلام کے اثرات نہیں دیکھے؟ آپ نے پوچھا کہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ آدمی کی ذات کے اندر حواس کے توسط سے جو کچھ پیش آتا ہے، روح کے اندر بھی وہ سب کچھ واقع ہو سکتا ہے،
عالم بیداری میں جس طرح تمہاری بینائی، سماعت اور گویائی کے افعال میں روح کا عمل دخل ہوتا ہے، انہی کا نمونہ وہ تمہیں خواب میں بھی دکھا سکتی ہے اور مکاشفات میں بھی۔ روح آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی مشاہدہ کر سکتی ہے، یعنی اگر 1 سال بعد کوئی واقعہ آنے والا ہو تو روح اس کے مشاہدے پر قادر ہے اور خواب میں اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح ہی تقدیر ہے کہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے اور روح ہی اس کا ادراک کر رہی ہے۔ تم خواب میں بہت ساری ایسی باتوں کا مشاہدہ کرتے ہو کہ اس مادی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مادہ میں شعور تو ہوتا نہیں، ہزاروں ایٹم بھی یکجا ہو جائیں تب بھی ان میں شعور کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ شعور مادے کی چیز ہی نہیں۔ ہاں، انسان کی روح ایسی باتوں کو سمجھنے پر قادر ہے جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس دعوے کی تصدیق ہزاروں طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عالم رویا کی باتوں کا مفہوم سمجھ سکیں جن سے نفس اور روح کے مجرد ہونے کا ثبوت مہیا ہوتا ہے۔ ایسے شواہد بے شمار ہیں اور ان سب کا احاطہ یہاں ممکن نہیں۔ ایک حکایت نمونے کے طور پر یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ میرا مطلب واضح ہو جائے، یعنی یہ کہ روح مادے سے ماورا کسی اور عالم کی شے ہے اور وہیں سے وہ بہت سی چیزوں کا ادراک بھی کر سکتی ہے۔ ایران کے قبیلہ افشار کے نادر شاہ کے بارے میں کتب تواریخ میں قصہ درج ہے کہ جب وہ اپنی آخر عمر کو پہنچا تو اس کی نیند غائب ہو گئی۔ راتوں کو وہ باہر نکل کر چہل قدمی کرتا، بستر پر لوٹ آتا لیکن نیند آنے کا نام نہ لیتی۔ عمر کے اس حصے میں وہ خاصا بد مزاج بھی ہو گیا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اسے دریافت کر سکے کہ وہ رات بھر کیوں نہیں سویا۔ صرف علی معین الحمالک نامی ایک سردار تھا کہ جو نادر شاہ کا خاص الخاص مصاحب تھا۔ نادر شاہ اپنے اسرار و رموز اس کے سامنے بیان کرتا تھا، چنانچہ اس نے ایک رات جرأت اور ہمت سے کام لے کر نادر شاہ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ کو ایسی کون سی فکر لاحق ہوئی کہ رات آپ نے آرام نہیں کیا؟ نادر شاہ نے جواب میں کہا کہ میں تم کو بتائے دیتا ہوں لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ تم اس کا کسی اور سے ذکر نہیں کرو گے۔ پھر کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے عروج، میری سلطنت کے قیام و استحکام سے قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ملازم بڑی عزت و احترام سے مجھے ایک محل میں لے گئے۔ وہاں 12 امام تشریف فرما تھے جن کے نور سے سارا محل منور تھا۔ ان بزرگوں کے آقا میرے قریب تشریف لائے، فرمایا ہم تمہارے لیے ایک تلوار لائے ہیں، اور اس تلوار کو انہوں نے میری کمر سے باندھا۔ پھر کہا کہ ہم تمہیں ایران کی اصلاح کے لیے روانہ کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ دوسرے ہی دن سے میں نے حکم کی تعمیل میں اپنی تیاری شروع کی، یہاں تک کہ ایران کی سلطنت تک میری رسائی ہو گئی۔ میں نے ہندوستان بھی فتح کیا، اس کے علاوہ بھی متعدد فتوحات میرے نصیب میں آئیں اور میں نے ملک کے نظم و نسق کی اصلاح میں اس کے استحکام کی طرف توجہ دی، لیکن آخر کار اس کا رویہ اور چال چلن انتہائی نازیبا ہو گیا۔ قتل و غارت گری اس کا شعار بن گیا اور اس نے بے شمار بے گناہوں کا خون اپنی گردن پہ لیا۔ نادر شاہ اپنی افتاد بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج رات پھر میں نے ایک خواب دیکھا، وہی خدام کہ جو پہلے بڑی محبت سے مجھے لے گیا تھا اب نہایت بے دردی سے میری پٹائی کر رہا تھا اور اس حالت میں مجھے گھسیٹتے ہوئے انہی آقاؤں کے روبرو پیش کیا۔ انہوں نے میری کمر سے تلوار آویزاں کی تھی۔ جب مجھے ان کی خدمت میں حاضر کیا، انہوں نے اس مرتبہ بڑی تند کلامی سے کام لیتے ہوئے کہا، کیا تیرے لیے زیب دیتا ہے کہ مسلمانوں سے اس طرح کا سلوک کرو جیسا کہ تو نے کیا؟ وہ تلوار اب ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کے انہوں نے میری کمر سے تلوار کھولی اور مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکلوایا۔ غرض اس خواب کی بدولت میں اس کی وحشت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن اسے قتل کر دیا گیا اور جس محل کو اس نے رہائش کے لیے آراستہ کیا تھا اس کی لاش وہیں پر پہنچائی گئی۔ یہ اس کی انتہائی بدبختی تھی کہ جنہوں نے اسے اتنی رفعت اور بلندی عطا کی انہی کے ہاتھوں سے اسے ذلت اور خواری کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس خواب سے بہتر نفس کے مجروح ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کسی کو مال و دولت اور جاہ و سلطنت سے نوازا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی خوبی یا اس کی اہلیت ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جاہ و سلطنت محض آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ مل جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ نعمت ثابت ہوتا ہے
یا عقوبت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر اس سلطنت، اس جاہ و جلال، مال و دولت کے بعد وہ عدل و احسان سے کام لے تو اس کے لیے نعمت ثابت ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف عمل کرے گا تو یہ سب کچھ اس کے لیے بلائے بے درما اور زحمت کا باعث بن جائے گا۔ بس کسی پر انعام و اکرام کی بارش ہو تو اس کے گناہوں میں مزید اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ امتحان اور آزمائش مرحلہ وار ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ خیال نہ کرو کہ کسی کافر کو ہم اگر مہلت دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے نفع بخش ہے، بلکہ ہم اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرے اور ہمارے عذاب کا زیادہ سزاوار بن جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔ ہم کسی کو مال و زر، جاہ و اقتداء اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا امتحان اور اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے، تاکہ اس کی شقاوت یا سعادت ظاہر ہو جائے۔ اس حکایت کو بیان کرنے سے ہماری غرض و غایت یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ گوشت پوست کو اس قسم کی باتوں سے کیا کام، اور یہ کہ بدن یا جسم ان کا مطلب کس طرح سمجھ سکتا ہے۔ نادر شاہ کی سلطنت تو ولی کے حکم کے ساتھ وابستہ تھی، اگر امام نہ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا، پس ثابت ہوا کہ اس قسم۔ اب یہاں ہم مولا علی علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کریں گے۔ قطب راوندی نے ایک راوی کے حوالے سے روایت کی ہے کہ اس نے موصل سے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا تو احمد بن حمدون کے گھر گیا، جو موصل کا ایک امیر کبیر اشراف میں سے تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام کا سخت دشمن تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ اس کا ہمسایہ تھا، اس لیے حق ہمسائی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے گیا، اور اس سے دریافت کیا کہ اس کی کوئی خواہش یا فرمائش ہو تو بیان کرے تاکہ اس کو پورا کرے۔ یہ سن کر احمد بن حمدون اندر گیا اور قرآن مجید لا کر مخاطب ہوا کہ تم اس قرآن کی قسم کھا کر وعدہ کرو جو میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر اس کے بس میں ہوا تو ضرور۔ اس نے کہا روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضری دو تو سرہانے کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ یہ کیسا قحط الرجال تھا کہ فاطمہ علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں دیا، جن کے سر پر بال تک نہیں تھے اور جن کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ راوی کہتا ہے میں نے تو یہ پیغام بھلا دیا تھا، لیکن آخری دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکا یک مجھے یاد آیا اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، لیکن اس نے مجھے قسم دے رکھی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اسی رات میں نے مولا علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ راوی کو اپنے ہمراہ لے کر موصل میں احمد بن حمدون کے گھر پہنچے۔ احمد سو رہا تھا، آپ نے اس کا لحاف اس کے اوپر سے ہٹایا اور ایک خنجر سے کہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کا منحوس سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر لحاف سے خنجر کا خون صاف کیا جس سے لحاف پر خون کی ایک سرخ رنگ کی دھاری سی بن گئی۔ پھر دستے مبارک سے مکان کی چھت کو اٹھا کر دیوار کے ایک گوشے میں خون آلودہ خنجر کو رکھ دیا۔ راوی آگے چل کر کہتا ہے کہ میں اس وحشت ناک خواب سے گھبرا کر اٹھا اور اپنے ساتھیوں سے خواب کی پوری سرگزشت بیان کی۔ میں نے ایسا وحشت ناک خواب دیکھا اور اس دن جو تاریخ تھی اس کو بھی میں نے نوٹ کر لیا۔ پھر جب میں موصل واپس آیا تو معلوم ہوا کہ یقیناً فلاں رات اس کا قتل اسی طرح واقع ہوا، لیکن اس قاتل کا پتہ نہ چل سکا کہ کون تھا۔ چور تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی اور کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوئی۔ سب کے لیے حیرانی کا باعث تھا موصل کی حکومت نے سارے ہمسایوں کو تفتیش کے لیے نظر بند کر رکھا تھا تاکہ قاتل کا پتہ معلوم ہو، لیکن ہنوز اس کا پتہ نہ چل سکا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہم سفر ساتھیوں سے کہا کہ چلو حاکم موصل کے پاس تاکہ ان مظلوم بیچاروں کو قید سے رہائی ملے۔ چنانچہ ہم سب لوگ حاکم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ میرے ہم سفر ساتھی اس کے گواہ ہیں۔ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا اور اس دن کی تاریخ بھی یادداشت کے طور پر لکھ لی تھی۔ اس شخص کا قتل اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے دو ثبوت موجود ہیں، ایک تو خونی خنجر کہ جو چھت کے فلاں حصے میں رکھا ہوا ہے، اور دوسرا لحاف کہ جو دو جگہ پر خون سے آلودہ ہے۔ حاکم نے یہ سارا قصہ سنا اور خود اس کی تصدیق کے لیے اس مکان پر پہنچا، اور اس نے دونوں نشانیاں دیکھی تو سارے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ اس واقعے کے بعد دشمن بھی شیعہ ہو گئے اور سارے ناصبی اپنے مسلک کو چھوڑ کر علی علیہ السلام کے موالیوں میں شامل ہو گئے۔ غرض ہے کہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے بعد میں ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے۔
تو یہ روح کی کار فرمائی ہے۔ بدن کو جو گوشت اور پوست کا بنا ہوا ہے، اس طرح کے ادراک سے کیا واسطہ، کیونکہ بدن تو مادی ہے اور مادہ بے شعور، لہٰذا اس میں یہ تاب کہاں کہ آنے والے واقعات کا مشاہدہ کر سکے، انہیں سمجھ سکے۔ حاجی نوری مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا موضوع رؤیائے صادقہ ہے۔ اس میں ایسے خوابوں کا ذکر ہے کہ جن کی حیثیت روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی کار فرمائی سے ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ مستقبل کے واقعات کی جنہیں ملائکہ اور عالم ملکوت ہی کو خبر ہو سکتی ہے، روح جزوی یا کلی طور پر اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ کہ انسان اپنی خودی اور ذات کی فکر کرے، اپنی روح کو پانے کے لیے کوشاں رہے۔ یہ بات کہ جو زبان زد عام ہے بڑی معنویت کی حامل ہے کہ بخودت برس، یعنی اپنے آپ تک یا اپنی خودی تک پہنچو، لیکن یہ بہت سے لوگوں کو اس کے اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی۔ وہ بخیال خواہش بدن تک پہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں، اس لیے کہ حیوان جو ٹھہرے۔ بخودت برس کا مطلب ہے اپنی ذات، اپنی خودی، اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، کیونکہ تیری شخصیت، تیرا وجود محض بدن اور گوشت پوست کا نام نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پانے کی فکر کر تاکہ کل کو اولیاء اللہ کے ہاں پہنچنے کا راستہ مل جائے، ورنہ خواہ اپنے بدن کو کتنی ہی زرق برق پوشاک ملبوس کرے، تیری ذات اور خودی اگر بد ہے تو بد ہی رہے گی، پھر اس کا کیا حاصل؟ کسی عورت کی مجال ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آگے زبان بھی کھول سکے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہیں تو باطن تک پہنچ جاتی ہیں، اگر ایک نظر ڈال دیں تو وہ وحشی جانور بن کر رہ جائے۔ بعض لوگ جب اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں تو ان کے جسم انتہائی بدوضع اور خوفناک دکھائی دیتے ہیں، ان کے بدن سے انتہائی بدبو آتی ہے، حالانکہ وہ اس کی آرائش اور زیبائش کے لیے 100 جتن کرتے ہیں اور سینکڑوں قسم کے عطر خوشبو جسم پر مل لیتے ہیں، لیکن بے فائدہ۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی جھوٹا آدمی بات کرتا ہے اس کے منہ سے اس قدر گندی بدبو آتی ہے کہ عرش معلیٰ اور ملائکہ تک کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ چونکہ وہ بد ہے تو لہٰذا اس سے بدبو ہی نکلے گی۔ اے خدا، تو خوبیوں اور نیکیوں کو آشکار کرنے والا اور برائیوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس چہرے کو آگ میں نہ جلا، پس اس جمال حقیقی تک رسائی حاصل کرے، یعنی وہ جمال جس کی اصل ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چاند اور سورج میں روشنی نہیں رہ سکتی اگر نور محمد سے منور نہ ہو، لیکن یہ جمال روحانی ہے، لہٰذا اپنے آپ پر ظلم نہ کریں اور اپنی روح سے غافل نہ ہوں۔ تم اپنے جسم کی آرام و آسائش کے تو اتنے سامان کرتے ہو، اپنی قبر کے لیے بھی کوئی زیادہ راہ مہیا کر لو۔ عالم برزخ میں تمہارا یہ بدن نہیں بلکہ تمہاری روح ہوگی، اور وہاں اسے رزق بھی درکار ہوگا، لباس بھی۔ حیف تم پر کہیں آگ تمہارا لباس نہ بن جائے، پھر تم دیکھو گے یہ ظلم کس طرح ہر طرف سے تمہیں گھیر لے گا، اور تم اس آگ کی گرفت سے بچ نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوگے، لیکن وہ اس طرح تمہارا احاطہ کر لے گی کہ نکل نہیں پاؤ گے۔ بیٹھو، پس اپنی خودی تک رسائی حاصل کرو، یعنی روح اور اپنی جان تک، نہ کہ بدن تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حشر آیت نمبر 19 اور 20، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور نفس مطمئنہ کی اس روحانی آڈیو کتاب کو سنا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نفس کی پہچان عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں نفس مطمئنہ کے اس بلند مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔